دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ۔ جلسہ دستار بندی مدرسہ فلاح دارائن شہر چتاپور کا دینی و اقامتی مدرسہ ہے جو شہر چتاپور میں وہ خدمات انجام دیتا آ رہا ہے۔ اسی مدرسے کے دو طلباء کی دستار بندی 26 فروری 2024 بروز پیر بعد نماز مغرب ڈبل اے پیلس فنکشن ہال ملکھیر روڈ چتاپور میں ایک عظیم الشان جلسہ دستار بندی منعقد کیا گیا تھا، جس کی زیر صدارت حضرت مولانا عرفان احمد صاحب قبلہ خطیب و امام مسجد سلیمان گلبرگہ۔ اس جلسے کے مہمان خصوصی مقرر شعلہ بیان حضرت مولانا ابرار الحسن صاحب قبلہ نائب محتمم دارالعلوم رحمانیہ حیدرآباد کا خصوصی خطاب تھا، اور اس جلسے کی زیر سرپرستی حضرت حافظ محمد عامر علی خان صاحب قبلہ خطیب و امام مسجد بنو ہاشم، اور اس جلسے کی زیر نگرانی حضرت مولانا محمد جاوید صاحب قبلہ فرما رہے تھے۔ جلسے میں شہر گلبرگہ، چتاپور اور چتاپور کے اطراف و اکناف سے کافی لوگوں نے شرکت کی۔ جلسہ بڑا کامیاب رہا۔ جلسے کے بعد کھانے کا اہتمام بھی کیا گیا تھا۔ تھوڑا سا بچوں کا تعلیمی مظاہرہ ہے، حضرت کی اجازت کے ساتھ پہلے ہی پیش کرنا تھا۔ ہماری خواہش تھی کہ حضرت سامنے ہوں اور بچوں کا تعلیمی مظاہرہ ہو، تو اس لیے حضرت کی اجازت کے ساتھ 10 منٹ وقت لے کر بچوں کا تعلیمی مظاہرہ ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ حضرت کا آخری خطاب ہوگا، اس کے بعد دعا ہوگی، انشاءاللہ مجلس ختم ہوگی۔ تمام کے لیے نماز اور کھانے کا نظم ہے، کوئی بھی مہمان ہماری دعوت کو قبول کیے بغیر کھائے بغیر واپس نہ جائے۔ تو بلا تاخیر میں ان حفاظ میں سے حافظ عبد الرحمان کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئیں اپنی محنت کی ہوئی نعت کو حضرت کے سامنے پیش کریں۔ سوچ محمد کیسے ہیں، سوچ محمد کیسے ہیں، ان کا یہ رتبہ، ان کا یہ پایا، ان کا یہ رتبہ، ان کا یہ پایا، سوچ سے ان کی قبلہ بدلا، سوچ محمد کیسے ہیں، زیر قدم ہے عرش معلا، سوچ محمد کیسے ہیں۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہے مدثر بیٹا؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ رحمان چچا، بہت دن سے نظر نہیں آ رہے ہو، کہاں ہو؟ میں مدرسے میں پڑھ رہا ہوں چچا۔ اچھا، ماشاءاللہ، کون سے مدرسے میں بیٹا؟ میں مدرسہ فلاح دارائن چتاپور میں پڑھتا ہوں۔ مدرسے میں کیا پڑھاتے ہیں بیٹا؟ مدرسے میں قرآن مجید اور حدیث دعائیں پڑھاتے ہیں اور آداب و اخلاق سکھاتے ہیں۔ مدرسے میں یہ سب پڑھنے سے کیا فائدہ، کیا ملتا؟ بول بیٹا۔ استغفر اللہ، اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہوتے ہیں چچا۔ اچھا، ایسا کیا؟ ہمارے پاس تو کوئی بھی مدرسے میں نہیں پڑھے دیکھا۔ دینی تعلیم سے دوری کا نتیجہ چچا، جو آپ کے بچے آپ کو چھوڑ دیے۔ ارے بیٹا، میرے بچے ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں اور وکیل ہیں، بہت کماتے ہیں، چاہے تو سونے کی برتن میں کھلا سکتے ہیں۔ چچا، دین نہیں تو دنیا کی تعلیم صرف دولت ہی دے گی۔ ادب، اخلاق، والدین کے حقوق اور ماں باپ کا احترام، یہ سب نہیں ملے گا۔ نتیجہ کیا؟ بوڑھا بوڑھی کو گھر کے باہر ڈال دیا، اولڈ ایج ہوم میں بھیج دو، پھر آپ کا لوگوں کے سامنے یہ کہتے پھرنا میرا بیٹا ڈاکٹر ہے فلاں، کوئی فائدہ نہیں۔ یہ کہنا صرف آپ کو اپنی نظروں سے گراتا ہے۔ بیٹا تم بتاؤ، تم تو مدرسے میں پڑھ رہے ہو، کتنا کما لو گے، گھر چلا سکو گے؟ چچا، دینی تعلیم دولت کمانے کے لیے نہیں پڑھی جاتی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھی جاتی۔ میں والدین کی خدمت کرتا ہوں، بڑوں کا ادب کرتا ہوں، سلام میں پہل کرتا ہوں، سب کی عزت کرتا ہوں، دین پر چلتا ہوں، نبی کی سنتوں پر عمل کرتا ہوں، بس اللہ راضی ہو جائے، اور کیا چاہیے؟ بیٹا یہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ کے اخلاق بہت اچھے ہیں۔ چچا، آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلانا تھا، خیر اب کم از کم اپنے پوتروں اور نواسوں
دینی تعلیم دلاؤ. بہت اچھی. اور رمضان کے بعد فوراً مدرسہ فلاح دارین سیتاپور میں داخلہ کراؤ. بہت اچھی تعلیم و تربیت ہوتی. انشاءاللہ بیٹا میں ضرور رمضان کے بعد بچوں کا داخلہ مدرسے میں کرتا ہوں. جزاک اللہ چاچا, اللہ کے فضل سے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی اور سب سمجھ لیے اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلائے. اللہ سب کو توفیق عمل دے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آخری تعلیم جی دونوں طلبہ آئیے. مدثر عبد الرحمن اپنا انعام حاصل کرتے ہوئے جائے. اس کے بعد میں مدرسے کے آخری طالب علم محمد مزمل کو دعوت دیتا ہوں, وہ آئیں اپنی تقریر پیش کریں. اما بعد, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام. اسٹیج پر جلوہ افروز مہمانان و ذمہ داران و اساتذہ اکرام و جمیع سامعین حضرات, میں آپ حضرات کے سامنے آج کی مبارک محفل میں عظمت قرآن کے عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. امید کہ آپ میری اصلاح فرمائیں گے. قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور امت مسلمہ کی روح ہے. جہالت کے اندھیرے میں روشنی ہے. ظلم و بربریت میں گرفتار انسانوں کے لیے انصاف ہے. بیماروں کے لیے شفا ہے. گمراہوں کے لیے ہدایت ہے. بے چین لوگوں کے لیے سکون ہے. اور پوری انسانیت کو بیدار کر کے ان کے دلوں میں عزت و حرمت, امانت, دیانت, عفت, شجاعت بخشی اور نیک معاشرے کی تعمیر کی. اور یہ قرآن مجید 23 برس میں پیش کر دیا گیا, کیونکہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے واسطے سے نازل ہوا. اور کس شخصیت پر نازل ہوا؟ جو ذات یتیموں کا سہارا ہے, بیواؤں کا آسرا ہے, مظلوموں کا حامی ہے اور پوری انسانیت کا محسن. اور بلا شک و شبہ زمین و آسمان میں پورے مخلوقات کی تخلیق جس کے لیے ہوئی یہ وہی ذات اقدس ہے. مگر افسوس کتاب اللہ سے امت کا تعلق کمزور ہو گیا. قرآن سے وابستگی نہیں رہی. دنیاوی تعلیم کو شعار سمجھ لیا. دینی تعلیم اور دینی تعلیم کے طلبوں کو لوگوں نے فراموش کیا اور نتائج ہمارے سامنے ہیں. دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا کرے اور دینی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین. بس اتنی سی بات کہہ کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو معلوم یہ ہوا کہ دین پر چلنے کے لیے اللہ کی ذات کا یقین ضروری ہے. اگر یقین نہیں ہے, اندر سے ہمارا ایمان کامل نہیں ہے, تو اللہ کے نبی کے دین اور شریعت پر چلنا ہمارے لیے مشکل ہے. آج امت کا بہت بڑا طبقہ دین سے دور ہو رہا, مساجد اور مدارس سے دور ہو رہا, دین کے کاموں سے دور ہو رہا اور دنیاوی کاموں سے قریب ہو رہا, گناہوں سے میں ملوث ہو رہا. وہ اس وجہ سے ہو رہا کہ وہ بظاہر دین کو نماز اور روزہ تو سمجھ رہا, لیکن دل کا تعلق جو اللہ سے جڑنا چاہیے, اللہ کی ذات کا یقین آنا چاہیے, وہ یقین اس کا نہیں بن رہا, اس لیے دین سے انہیں دور ہو رہا. تو ہر نبی سب سے پہلے آ کر یقین بنائے, اللہ پر ایمان مضبوط کرے, توحید ان کے سینوں میں بٹھائے, اس کے بعد دین پیش کرے. یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک چلا. ہر نبی آتے اپنے دور میں صحیح دین پیش کرتے, وہ دنیا سے تشریف لے جاتے, ان کی وفات ہوتی تو قوم ان کے دین کو بدل دیتی تھی, گمراہ ہو جاتے تھے لوگ. نبی دنیا سے گئے, قوم اپنے فائدے کے چیزیں دین میں سے رکھ لیتی تھی, جو فائدے کے نہیں دکھ رہے ان کو نکال دیتی تھی, دین بدل جاتا تھا. پھر نیا نبی آتا, اللہ نئے نبی کو بھیجتے, پھر انہوں نئی محنت کرتے, پھر دین پھیلاتے, دین پھیلتا. پھر جب وہ دنیا سے جاتے تو دین پھر بدل جاتا, پھر لوگ مرتد ہو جاتے, گمراہ ہو جاتے, دین کو بدل دیتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سلسلہ چلا. لیکن جب اللہ کے آخری نبی, انبیاء کے امام سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ نے اس دین کی حفاظت اپنے ذمے لے لی. ہر نبی کے بعد دین بدل جا رہا, لوگ مرتد اور گمراہ ہو جا رہے ہیں. تو اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اس کو ہم نے نازل کیا اور قیامت تک اس کی حفاظت ہم کریں گے. الحمدللہ دین محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا. لیکن دین کی حفاظت ہوں گی کیسے؟ دین کیسا محفوظ رہیں گا؟
اللہ نے اس دھرتی پر اس کائنات میں دین کی حفاظت کے لیے مدرسوں کا انتظام کیا کہ اگر قیامت تک دین امت میں زندہ رہے گا، محفوظ اور باقی رہے گا، اللہ کی قسم یہ مدرسوں سے رہے گا۔ جب تک مدرسے ہیں دین زندہ رہے گا، اور جب مدرسے ختم ہو جائیں گے دین مٹ جائے گا۔ آج کے اس جلسے میں تکمیل قرآن مجید کا یہ جو موقع ہے، یہ اس میں قابل مبارکباد ہے وہ طلبہ جو اپنے حفظ کی تکمیل کی ہے، اور ان کے والدین بھی قابل مبارکباد ہے۔ ایک آیت جو میں نے پڑھی ہے، یہ قرآن کریم کی وہ آیت ہے جو سب سے پہلے نازل ہوئی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کا حکم دیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ کون سی تعلیم جو اللہ کے نام سے شروع کی جائے، اور اس سورت کی جو آخری آیت ہے وہ بھی ایسی آیت ہے جس کو اگر پڑھیں گے تو سب کو سجدہ کرنا پڑے گا۔ تو اس کا ایک ہی ٹکڑا پڑھوں گا اس آیت کا، جو آخری لفظ ہے وہ وقتریب ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ علم وہ اصل ہے جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو۔ باقیہ جتنے علوم ہیں اس کو علوم نہیں ہنر کہہ سکتے ہیں، اصل علم وہ ہے جس سے اللہ کی معرفت حاصل ہو۔ اتنے مسائل لکھے ہمارے کو پڑھنے ٹائم نہیں آج، تو فتاوی رحیمیہ کے اندر جو لکھنے والے ہیں عبدالرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، رمضان سے ایک دو دن پہلے اپنے جتنے تعلقات والے ہوتے، جتنے ملنے جلنے والے ہوتے، جو ہمیشہ آپ کے پاس آیا کرتے تھے یا آپ کو بلایا کرتے تھے، ان سب کو بلا لیتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ سب جنے آؤ بھائی، سب جنے آ کے کیا ہے سب سے ملاقات کر لیتے تھے۔ صبح آنے کے بعد سب سے خیر خیریات وغیرہ سب ہونے کے بعد فرماتے تھے دیکھو بھائی اب رمضان شروع ہونے والا ہے، ایک مہینہ میرا نہیں ہے، یہ مہینہ اللہ کا ہے، میں نے اللہ کو دے دیا ہے، اب ہماری ملاقات کب ہوگی؟ رمضان کے بعد ہوگی۔ آج رمضان غفلت میں گزر رہا، فرض عبادت تو چھوڑنا نہیں، اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے، حدیث پاک کے اندر یہ بات ملتی ہے، اللہ تعالیٰ ہر نیکی کا ثواب، اللہ تعالیٰ ہر نیکی کا ثواب فرشتوں کے ذریعے سے دلاتے۔ ان بڑے نئی تعلیم لے کر ہمارے سامنے ٹھہرنے والوں کو ہم قرآن کیسے سمجھائیں گے، حدیث کیسے سمجھائیں گے، جب ہم ان کی لینگویج نہیں سمجھ سکتے، ان کے ذہن کے مطابق ہم اتر نہیں سکتے۔ تو اس لیے ہمارا بچہ 7th 8 تک پڑھ رہا، نہیں مول صاحب بس اب بچہ نئی ذاتوں بول رہا، ضد کر رہا، اس کو چھوڑ دیے، نہیں، آپ اس کو جو 2 مہینے انگریزی کے اعتبار سے جو چھٹی مل رہی اس کو مدرسے کے حوالے کرو۔ الحمدللہ علماء کرام، اساتذہ کرام انہیں 2 مہینے میں ان کے اندر پڑھائی کا جذبہ پیدا کریں گے، دنیا کی قیادت کا جذبہ پیدا کریں گے، ان کے اندر مخلوق کی خدمت کا جذبہ پیدا کریں گے، ان کے اندر پوری ایک انسانیت پیدا کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آج سیتاپور میں رات دیر گئے 12 بجے تک فلاح دارین مدرسے کی طرف سے عظیم الشان اجلاس ہوا، جس میں 2 خوش نصیب طلباء کی ساربندی عمل میں آئی، اور شہر حیدرآباد کے بڑے ائمہ ناز عالم دین ہم سب کے بڑے حضرت مولانا ابرار حسن صاحب نے ماشاءاللہ خطاب فرمایا، اور تقریباً شہر گلبرگہ سے آس پاس کے دیہات سے علماء کرام، عوام دین تشریف لا کر کے اس جلسے کو کامیاب فرمایا۔ میں سبھی سیتاپور کے رہنے والوں سے ادبن درخواست کروں گا کہ اس مدرسے کا آپ قلمی تعلق، خدمے، رقمے، سخنے، ہر اعتبار سے آپ ان کا مدد فرمائیے، مدرسے کی خدمت کیجیے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ مدرسہ فلاح دارین جو چند سالوں سے شہر سیتاپور کے اندر جو ہے اپنی دینی خدمات انجام دے رہا ہے، کافی
الحمدللہ اس کم عرصے میں 2 طلباء نے حفظ قرآن کریم کی تعداد حاصل کی، اور آج بروز پیر 26 تاریخ کو بعد نماز مغرب کے اندر ڈبل اے فنکشن ہال کے اندر مدرسے کا پہلا عظیم الشان جلسہ دستار بندی منعقد کیا گیا تھا، بڑا کامیاب رہا۔ میں تمام آنے والے شہر چتاپور کی عوام اور اطراف و اکناف کے دیہات والوں سے تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جلسے میں شرکت کرنے والے گلبائے گرکا شریف کے بڑے بڑے علماء اکرام کا بھی میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خصوصاً مہمان خصوصی کے طور پہ مدعو کیے گئے مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا ابرار الحسن صاحب رحمانی دامت برکاتہم العالیہ، نائب محتم دارالرحمانیہ، اور حضرت ہمارے جن کی صدارت میں جلسہ چلتا رہا حضرت مولانا عرفان صاحب قاسمی دامت برکاتہم، نائب محتم دارالعلوم فرقانیہ قدری، اور جو ہے زیر سرپرستی میں حضرت حافظ عامر علی خان صاحب کا بھی میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جو مدرسہ مفتاح العلوم کے محتمم بھی ہیں، اور میرے استاذ محترم حضرت مولانا جاوید پٹیل صاحب اشاعتی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جو مدرسے کی زیر نگرانی میں جن کا چل رہا ہے، اور میں مدعو کرتا ہوں اور لوگوں سے درخواست بھی کرتا ہوں اس مدرسے کی طرف توجہ فرمائیں اور بچوں کا داخلہ کرائیں تاکہ بچے دینی علم سیکھیں، دنیاوی علم بھی پڑھتے رہیں۔ مدرسے کے اندر جو ہے دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم کا بھی پورا نظم ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ مدرسے کے اندر جو ہے اپنے بچوں کا داخلہ فرمائیں اور دام درم سخن مدرسے کا تعاون بھی فرمائیں۔ اللہ تعالی ہماری اس محنتوں کو کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین وما علیکم۔ الرحمن الرحیم، الحمدللہ مدرسہ فلاح دارین چتاپور کے اندر یہ مدرسہ الحمدللہ اچھی خدمات انجام دے رہا ہے، اور اس مدرسے کا سالانہ جلسہ ہوا، اس کے اندر 2 بچے حفظ کی تکمیل کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ان بچوں کو آگے دینی تعلیم آگے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ اس مدرسے کے اندر اپنے بچوں کو بھیجائیں، کافی اچھی تعلیم ہو رہی ہے، اور مدرسے کا زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مدرسے کو اپنی شان کے مطابق ترقی عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ مدرسہ فلاح دارین کا آج جلسہ ہوا، بہت ہی کم وقت میں یہ مدرسہ ترقی کیا، اساتذہ یہاں کے طلباء پر بڑی محنت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اساتذہ کی محنت کو کارآمد بنائے، اور یہاں سے پڑھنے والے طلباء سے اللہ سارے عالم میں دین کا کام لے۔ آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ بھی دل کھول کر مدرسے کا تعاون کریں، مدرسے کے اخراجات میں حصہ لیں، اور بڑھ چڑھ کر مدرسے کی ذمہ داریوں میں حصہ لے کر اس کا بہترین نعم البدل بنے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مدرسے کے لیے جو تعاون کر رہے ہیں اللہ ان کے تعاون کو بے حد قبول فرمائے، دنیا و آخرت میں اللہ اس کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ آج بعد نماز مغرب 26 فروری فلاح دارین کا جو جلسہ ہوا ہے ڈبل اے پیلس میں، ماشاءاللہ بہت کامیاب رہا، اور مدرسے کی جو ہے جتنے بھی لوگ جو ہے ذمہ دار ہیں انہوں نے ماشاءاللہ بہت کامیابی سے جو ہے اس جلسے کو جو ہے کامیاب بنانے کی کوشش کی ہے، اور ماشاءاللہ بچوں کا جو ہے مدرسے کا تعلیمی مظاہرہ بھی ہوا، سبھی حضرات نے سنا، اس کو دیکھا کہ کتنا اچھا مظاہرہ بچوں نے کیا ہے۔ اس سے لگتا ہے کہ ماشاءاللہ ذمہ داروں کی خدمت جو ہے اس مدرسے میں جم کے چل رہی ہے۔ اسی جلسے کی بنا پر جتنے لوگ بھی حاضرین جو ہے جلسے میں شریک ہوئے ہیں، جتنے لوگ بھی وقت نکال کر آئے ہیں، حالانکہ بہت تنگی ہوئی ہے پھر بھی لوگوں نے جو ہے استقامت کے ساتھ برداشت کیا اور جو ہے جلسے کامیاب بنایا۔ میں مدرسے کی جانب سے اور تمام ذمہ داروں کی جانب سے تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ سبھی حضرات نے جو ہے جلسے کامیاب بنانے کی کوشش کی ہے، اور اسی طرح میں اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ تمام حضرات جو ہے جتنے بھی چتاپور کے لوگ ہیں سب جو ہے اس مدرسے کو توجہ دیں، مدرسے کو کامیاب بنانے کی جو ہے کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج چتاپور میں جو ایک عظیم الشان جلسہ رکھا گیا تھا بعنوان دستار بندی حفاظ اکرام، جو ماشاءاللہ 2 حافظ بنے تھے مدرسے میں۔ بہت خوشی کی بات ہے جو چتاپور میں جو بہت ہی کم عرصے میں 1 سال میں جو مدرسے میں 2 حافظ بنے ہیں، بہت خوشی کی بات ہے چتاپور والوں کے لیے، اور ماشاءاللہ جلسہ بہت اچھے سے کامیاب ہو گیا۔ چتاپور کی ساری عوام کو اس کی بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں، اور سب کا شکر گزار عطا کرتا ہوں کہ سب بھی آ کے اس جلسے میں شرکت کرے، اور سب علماء اکرام کے بیانات سے مستفیض ہوئے۔ یہ برکاتہ ہو ہمارے چتاپور میں جلسہ عام اچھا ہوا ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، ختم القرآن ہے، قرآن شریف کے
اس سے بیان دیے ہیں. محمد خواجہ پٹیل میکینک چتاپور میکینیکل ایسوسیشن کے ادھیکش.